یا اللہ میں ان کی ہلاکت کے لیے نہیں آیا تھا، میں ان کی ہدایت کے لیے آیا۔ اس پہ اللہ فرمایا اور پھر آگے رکھیا اللہ کوئی بات نہیں، ان کی اولاد تجھے ضرور پہچانے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جبریل لاؤ میرے محبوب کو، میں دیدار اپنا کراؤں گا۔ ایسا میرا مہربان میرے بندوں میں، ہمارے لیے تو اس نے دعوت کیا ہے، کوئی ہمارے لیے شفقت کے سوا کچھ نہیں۔ اس دعوت کو سیکھنے کے لیے ہم نکلے ہیں۔ اس لیے تبلیغ کے سارے انبیاء علیہ السلام کو 4 عمل دیے گئے ہیں، 4 عمل سن رہا ہر نبی دائی بن کے آئے۔ نبوت ملتے لوگوں کے دروازوں پہ، گلیوں میں، بازاروں میں۔ تو سب سے پہلے تو امت کو دعوت دی ہے، سب سے پہلے سارے انبیاء علیہ السلام کو دائی بنا کے بھیجا گیا۔ نبوت ملتے ہی وہ گھروں میں نہیں بیٹھے، انتظار نہیں ہے کہ لوگ آئیں، کبھی گلیوں میں، کبھی بازاروں میں، کبھی 9.5 صدیاں قرآن گواہی دے رہا ہے کہ میرے نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے۔ تو ہر نبی، اور پھر اللہ نے قرآن میں وعدہ بھی کیا کہ سب سے حسین بول کس کے ہیں؟ اب سننا دعوت کے اوپر فرمایا کہ اس سے بہتر کس کی بات جو بلائے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف۔ ہمارے مدینہ منورہ کے ایک بزرگ تھے مولانا سعید خان صاحب، فرمایا میں تو اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ اس سے محبوب کس کے بول جو لوگوں کو اللہ کا محبوب بناوے ہے۔ ارے لوگوں کو کامیابی اللہ سے ملے گی، حضور کے رحمت سے ملے گی۔ اس کی روز دعوت دو گے بھی انشاءاللہ۔ کون دے گا؟ کون دے گا؟ بدل تو فضائیں اللہ جانتا ہے، فضاؤں میں بھی اللہ اللہ ہونے لگ جائے۔ ابھی ہماری ایک جماعت نیپال سے واپس ہی مجھے ملی، میں نے کہا سنو یہ کھٹمنڈو پہاڑوں کے اوپر ہے، مندر ہندوؤں کا ملک۔ کہتے جی ایسی جماعتوں کی نقل و حرکت ہوئی، بستی اللہ کی آواز لگی، کامیابی اللہ کے، اور کہنے کہ روزانہ ہندو مندر چھوڑ کے مسجدوں میں آ رہے ہیں کہ آپ ان بتوں کو پوجنے کو جی نہیں کرتا، ہمیں مسجدوں میں شام کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ کتنی فضا بنی اللہ کی عظمت کے اوپر۔ فضا بنا دو پوری دنیا میں۔ انبیاء علیہ السلام کو کیوں مقرر بنایا؟ کیوں مقرر بنے؟ اللہ نے اس امت کی دیر خالی پتہ ہے دعوت کی بنیاد پہ کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے سارے قصے کو سنایا ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں اے نوح علیہ السلام تیرا اللہ پیش کرتا ہے، اے ابراہیم علیہ السلام تیرا اللہ تمہیں سلام۔ یہ اللہ ہمارا ذہن بنا رہا ہے کہ تمہیں دعوت کی زندگی گزارنی ہے۔ اور دوسرا پھر اللہ نے ہمیں تعلیم، سارے نبیوں کو معلم بنا کے بھیجا۔ اب جبریل علیہ السلام سکھانے آ رہے ہیں اور امت کو سکھانے جا رہے ہیں۔ دوسرا کون سا عمل ہے بھائی؟ تعلیم۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دعوت سے ایمان بنے گا، تعلیم کے حلقوں سے اعمال کا شوق پیدا ہوگا۔ اعمال کی قیمت کب آئے گی؟ بار بار ایک بات سنتے اس کا یقین بن جائے۔ ابھی میں بتاتا ہوں فضائل کیا، سارے ایک دفعہ پڑھیں سبحان اللہ۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں، ابھی جو تعلیم کا حلقہ ہے اس کی فضیلت سنا رہا ہوں۔ تعلیم کے حلقے میں کہتے ہیں کہ جو ذکر ہے کہ جو اس نے ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا اس کا جنت میں ایسا درخت لگ گیا جس کے نیچے 500 سال گھوڑا دوڑتا رہے، سایہ ختم نہ ہو۔ اللہ بتا رہا ہے کہ تیرے اللہ کے نام کی قیمت کیا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ، ایک دفعہ اور پڑھو، ایک اور فضیلت سنا دیتا ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں بہت پہاڑ کے برابر ثواب دیا جائے۔ ایک دفعہ اور پڑھو۔ ایک جگہ ہمارے رائے میں مولانا نظر امام صاحب فرمانے لگے کہ سبحان اللہ پڑھتے ہی جنت میں ایسا پھلدار درخت لگ گیا جس کا پھل وہ ہمیشہ کھاتا رہے گا۔ یہ تعلیم کی حلقے میں شوق، نماز پہ کیا ملے گا، ذکر پہ کیا ملے گا، مسواک کرتے کیا ملے گا، تہجد پہ کیا ملے گا، اللہ کو یاد کرنے پہ کیا ملے گا، درود شریف پہ کیا ملے گا، یہ سارے اعمال کے ہے نا، یہ ابھی تعلیم کے حلقے لگیں گے۔ اس کے اندر ہم نے شوق پیدا کرنا ہے، توجہ سے بیٹھنا ہے، دھیان سے بیٹھنا ہے، اس سننے کا حق ادا کریں گے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ 4 نیتیں سے بیٹھنا ہے، سننا اس لیے کہ یا اللہ مجھے عمل کی توفیق مل جائے، اور عمل پہلے توجہ سے سننا ہے، پھر عمل کی نیت کرنی ہے، پھر آگے بتا دوں ساری دنیا میں پہنچانے کی بھی نیت کرنی ہے۔ کس نے نیت کی بھائی؟ تو یہ پھر میں نے تھوڑی سی تیسری عرض کی، یہ 4 عمل سن لو، دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت۔ ذکر کا بتا دیا یہ بات، اور چوتھا خدمت۔ یہ سارے انبیاء علیہ السلام کو دعوت سے ایمان بنے گا،
اللہ کے مقرب بنیں گے، تعلیم کی حلقے میں اعمال کا شوق آئے گا، ذکر عبادت کے ذریعے اللہ کا دھیان آئے گا، خدمت کے ذریعے انکساری عاجزی آئے گی، اور امت کے اندر گشتیں کرتے کرتے امت کا درد پیدا ہوگا۔ پھر یہ روئے گا کتنی امت نماز نہیں پڑھی، کتنوں نے فرض نمازیں چھوڑ دی، کتنے جو سنت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ رمضان آیا، ایسوں پہ آیا رمضان، کوئی پتہ نہیں رمضان آیا اور بیت گیا۔ اس لیے بھائی اللہ مجھے بھی اور اس میں آپ کو ایک گزارش کرنی ہے، تو بھی ذرا توجہ سے دھیان سے یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، بات کس کی ہو رہی ہے، پورے یقین سے، کیونکہ اصل بنیاد یقین ہی تو ہے۔ دیکھو نا، جیسے میں نے عرض کیا سبحان اللہ پڑھتی اس کا یقین آ جائے۔ ہمارے حاجی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر میں تعلیم کرائے تھے، مولوی احسان، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ ایک دن جنت کے تذکرے ہوئے کہ جنت ایسی ایسی ایسی، تو ایک دن ایک بچہ کہنے لگا ابا جان یہ جنت ہمیں کم ملے گی، ابا جان یہ جنت ہمیں کم ملے گی۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ تو مرنے کے بعد ملے گی، تو جھٹ سے کہنے لگا ابا جان پھر ہم کم مریں گے، یقین تو ہو ہم نے اللہ سے یا ملنا ہے، اور اللہ خود فرما رہے ہیں کیا میرے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ تو اس لیے بھائی تھوڑا سا توجہ دینی ہوگی، دھیان سے بیٹھیں، عمل کی نیت سے بیٹھیں۔ یہ حیات و صحابہ میں سے تھوڑا سا پڑھ لینے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اللہ کے خوف سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی محبت تھی وہ کسی سے مخفی نہیں، حتیٰ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ سے۔ اس کے ساتھ ہی مسائل سے اتنی زیادہ واقف تھیں کہ بڑے بڑے صحابہ کرام مسائل کو پوچھنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی جب آتے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی جب تشریف لاتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو سلام کرتے تھے۔ جنت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور اقدس کی بیوی ہونے کی بشارت دی گئی۔ منافقوں نے آپ پر تہمت لگائی تو اللہ نے قرآن پاک میں آپ کی شان میں سورت نور نازل کی اور آپ کو برات نازل ہوئی۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں 10 خصوصیات مجھ میں ایسی ہیں کہ کوئی بیوی ان میں شریک نہیں۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مفصل نقل کیا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود اللہ کے خوف کا یہ حال تھا، فرمایا کرتی کاش میں درخت ہوتی تسبیح کرتی رہتی، کاش میں درخت ہوتی تسبیح کرتی رہتی اور آخرت کا کوئی مطالبہ مجھ سے نہ ہوتا، کاش میں پتھر ہوتی، کاش میں پتھر ہوتی، کاش مٹی کا ڈلا ہوتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، کاش میں درخت کا پتا ہوتی، کاش میں گھاس ہوتی۔ کیا وجہ تھی؟ یہ لکھا ہے اس سب خوشخبریوں کے باوجود اللہ کے خوف کا یہ حال تھا، فرمایا کہ کاش میں درخت ہوتی تسبیح کرتی رہتی، کوئی آخرت کا مطالبہ مجھ سے نہ ہوتا، کاش میں پتھر ہوتی، کاش میں مٹی کا ڈلا ہوتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، کاش میں درخت کا پتا ہوتی، کاش میں کوئی گھاس ہوتی۔ اللہ بھی اس آخرت کی عظمت کا کوئی اللہ ہمیں بھی حصہ نصیب فرما دے، پوری امت کو نصیب فرما دے۔ پٹھی دیں گے ذرا بات ہی دینا ایک تو اور پڑھ لیتے محاذ جہانی رضی اللہ تعالیٰ نے، بھائی سارے ذرا متوجہ ہیں نا تھوڑا سا پیچھے۔ محاذ جہانی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے اس پہ عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر آفتاب تمہارے گھروں میں ہو بس کیا گمان ہے جو تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عمل کرنے والا ہے۔ پھر سنو یار کیا دولت اللہ نے دی، آسمانوں سے کتاب اتاری اللہ۔ کسی نے پوچھا جی قرآن کیا ہے؟
فرمایا یہ اللہ کے اندر سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام۔ معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے، اس پہ عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر آفتاب تمہارے گھروں میں ہو بس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عمل ہو۔ یعنی قرآن پاک کے پڑھنے، اس پہ عمل کرنے کی برکت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بہت زیادہ ہو۔ یہ تو اس کے والدین کا حال ہے، اور جو خود قرآن پر جس نے حفظ کیا اس کے بارے میں خود ہی اندازہ لگا دو۔ اللہ مجھے اور آپ کو، بلکہ بھیا نیت ہی کر لو یار، جو حفظ کر چکے ہیں ابھی چھوٹے ہیں لیکن کم از کم اپنے گھر میں ایک حافظ ہمارا ضرور ہونا چاہیے، انشاءاللہ کہتے ہیں۔ میں اس دن قرآن پڑھا تو مجھے اس پہ یہ بات آپ کی یاد آئی۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا اگر اس میں قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا، اللہ فرما رہے ہیں اگر اس کو میں پہاڑوں پہ نازل کرتا ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یا اللہ کیا تو نے میرے محبوب کی امتی کا دل بنا دیا کہ 30 سپارے اس کے دل میں سمو جائیں؟ ہے ایسی امت کوئی؟ پہاڑ نازل کرنا تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یا اللہ کیا امت کا دل بنایا کہ جی بچاؤ۔ تو اس لیے بھائی کم از کم یہ ہے کہ روزانہ اس کی تلاوت کا ضرور اہتمام کیا ہے۔ ایک سپارہ، آدھا سپارہ، ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اہتمام کرو گے بھی انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا بھائی؟ حضور اقدس کے ارشاد ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ جل شانہ اپنے رحمت کے سایہ میں ایسا دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ توجہ سے سننا یار، کوئی متوجہ ہے نا سارے؟ سنو، یقین سے سنو، یہ میرے محبوب کی خبریں ہیں جن سے سچا کائنات میں کسی نے جنا ہی نہیں، کسی ماں نے نہیں جنا۔ کیا فرمایا سنے، اس میں آپ کے لیے بھی خوشخبری آ رہی ہے۔ حضور اقدس کا ارشاد ہے 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ جل شانہ اپنے کے رحمت کے سایہ میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک عادل بادشاہ، ایک عادل بادشاہ، دوسرے وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، 1 میل کے فاصلے پہ سورج ہوگا۔ 7 آدمی ہوں گے جن کو اللہ عرش کا سایہ، ایک عادل بادشاہ، دوسرے وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تیسرے وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، چوتھے وہ 2 شخص جن میں اللہ ہی کے واسطے محبت ہو، اسی پر اجتماع ہو، اسی پر جدائی، 5ویں وہ شخص جس کو کوئی حسب نسب والی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے، وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ 6 وہ شخص جو ایسی مخفی طریق سے صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ 7ویں وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ 7 آدمی عرش کے سائے نیچے ہوں۔ اللہ بھائی ہمیں بھی ان میں سے بنا دے، آمین کہہ لو۔ آمین۔ پہلے نماز میں سے تھوڑا سا، یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں لیکن بڑی قیمتی ہیں۔ ہر چیز ہی قیمت، ہر چیز ہی قیمت۔ سننا ذرا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ جل شانہ نے میری امت میں سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ پھر سن لو بھائی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کو حکم دیتے۔ فرشتے دن رات، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ جب کوئی آفت
جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے. اگر مسجدیں ہماری آباد ہوتی یہ کبھی سیلاب نہ آتے، کبھی سیلاب نہ آتے. میں نہیں کہہ رہا، میرے محبوب فرما رہے ہیں جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے. آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی. اللہ پاک نے سجدے کی جگہ کو آگ پہ حرام فرما دیا ہے. جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسے کہ سر کا درجہ ہے بدن میں. آپ یہ تھوڑا ایک خاص بات بھی ہے، سن لینا. جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ پاک سے کوئی دعا مانگتا ہے تو حق تعالی شانو وہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں، شفا فوری یا کسی مسئلے سے. جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا. مہربان جو ہوا، مالک جو ہوا، بہانے دیے بہانے. پھر سنو یار، جو شخص تنہائی میں، یہ تہجد کی نماز ہے، جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے. جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ جل شانہ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی. افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے مگر اس کے پڑھنے والے بہت کم ہیں. میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھا کتنا ہی آپ رہیں، ایک دن چلے جانا ہے، جس سے چاہے محبت کریں جدا ہو جانا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے. اہتمام کریں گے بھئی انشاءاللہ. اس کے بغیر حضرت شیخ رحمہ نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے توجہ سے سننے والا، لیکن واقعہ وہ ہے 4 مہینے مانگتا ہے. 4 مہینے کر لو، ارادے تو کرو انشاءاللہ. ارادہ کرو گے تو سنائیں گے. ارادہ عزم کرو. بڑا دلچسپ قصہ سننے والا ہے. ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں. اب سنتے جانا تھا. میرے محبوب فرما رہے ہیں مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں، خوشبو، نیک عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ. کیا امت نصیبوں والی ہے. میرے محبوب فرما رہے ہیں مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، خوشبو، نیک عورتیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. حضور اقدس کے پاس چند صحابہ کرام تشریف آتے. صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا آپ نے سچ فرمایا اور مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا دیکھنا، تو اللہ کی بات ہے. آپ ان کے چہرے مبارک کا دیکھنا، اپنے مال کو آپ پر خرچ کر دینا، اور تیسرا یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح کے اندر. تو اللہ کی بات تھی. طریقے کو ارشاد فرمایا کہ آپ کے چہرے مبارک کا دیکھتے رہنا، اپنے مال کو آپ پر خرچ کر دینا، اور میری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح میں ہے. آگے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا اپنا مقام. انہوں نے فرمایا آپ نے سچ فرمایا اور مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں، نیکیوں کو پھیلانا، برائیوں کو مٹانا، اور پرانا کپڑا. 12 ان کے کرتے پہ پابند لگے ہوتے تھے. 12. پھر سنو، عمر نے فرمایا سچ ہے مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں، نیکیوں کو پھیلانا، برائیوں کو مٹانا، اور پرانا کپڑا. آگے سیدنا عثمان نے فرمایا آپ نے سچ کہا اور مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں، مہمان کی، مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا. یہ ساری خوبیاں امت میں ہیں. بھوکھوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا. بھول نہ جاؤں عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایک دن عشاء کے بعد حرم میں داخل ہوئے. وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا تھا. نماز کی نیت باندھی تو ایک صحابی بیٹھے تھے کہ آج عثمان آئے ہیں، دیکھو کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں. ان کو کیا خبر سیدنا عثمان رضی اللہ کیا نیت. انہوں نے جو الف لام میم سے شروع کیا، پڑھتے اور والناس پہ جا کے پہلا رکوع کیا. وہ کہتے ہیں عثمان نے دوسری رکعت کے لیے قرآن ہی نہیں چھوڑا. اللہ ہمیں بھی
कुछ तो पढ़ने की तौफीक दे दे, रोज पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। तो सैयदना उस्मान ने फरमाया मुझे भी 3 चीजें महबूब हैं, भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना और कुरान पाक की तिलावत करना। आगे भी एक और बड़ी हस्ती बैठी थी, सैयदना अली रजी अल्लाह, सैयदना अली रजी। तो उन्होंने फरमाया कि आपने सच फरमाया और मुझे भी 3 चीजें महबूब हैं, मेहमान की खिदमत, मेहमान की खिदमत, गर्मी का रोजा, मेहमान की खिदमत, गर्मी का रोजा और दुश्मन पे तलवार। और मजलिस खत्म नहीं हुई, किसकी मजलिस थी? कायनात की सबसे हसीन तरीन हस्ती मेरे महबूब ऐसे जिनकी हर अदाओं में अल्लाह ने इज्जत रखी है। जो भी महबूब की जिंदगी गुजार के जाएगा इज्जत वाला बनेगा, जो महबूब की जिंदगी छोड़ के जाएगा कभी इज्जत नहीं मिलेगी उसको। आगे तो सुनो। तो इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अर्ज किया कि मुझे भी हक ताला शानू ने भेजा है, अगर मैं जिब्रील दुनिया वालों में होता तो मैं अर्ज करूंगा मुझे क्या पसंद होता। तो आपने फरमाया जिब्रील तुम भी बता दो। तो अर्ज किया कि भूले हुओं को रास्ता बताना। कर गए तबलीग का काम, कर गए कि नहीं कर गए? भूले हुओं को रास्ता बताना। कोई अल्लाह से भूला हुआ, कोई मंजिल को भूला हुआ, कोई महबूब की सुन्नतों को भूला हुआ, कोई नमाजों को भूला हुआ। क्या फरमाया? जिब्रील अलैहिस्सलाम किया अल्लाह के मुझे अल्लाह ने भेजा है, अगर मैं दुनिया वालों में होता तो मुझे बताऊं क्या पसंद होता। आपने इरशाद फरमाया बता दो। अर्ज किया भूले हुओं को रास्ता बताना, गरीब इबादत करने वालों से मोहब्बत करना और अय्यालदार मुफलिसों की मदद कर। आगे चलो, मजलिस खत्म नहीं हुई। आगे क्या फरमाया कि अल्लाह कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह जल्ला शानु फरमा रहे हैं कि मुझे भी बंदों की 3 चीजें पसंद है। और पहली खुशखबरी सुन लो, सारे उसमें आ गए। पहली में तो सारे आ गए। तो फिर जिब्रील ने फरमाया अल्लाह जल्ला शानु भी आज फरमा रहे हैं कि मुझे भी बंदों की 3 चीजें पसंद है। अल्लाह की राह में ताकत का खर्च करना, माल से और जान से। कोई सारे आए हो कि नहीं आए? आज खुदा के सलाम तुम्हें देख के खुश हो रहा है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे प्यारे लगते हैं। मेरी राह में निकला हुआ, माल भी लगा रहा है, जान भी लगा रहा है और लोगों को मेरी तरफ बुला रहे हैं, मुझे सबसे ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। तुम क्या समझते इस दावत के रास्ते को जिससे अल्लाह प्यार करे? ये मेरे बंदों में, बंदे मेरे हैं और इनको गम लगा हुआ है, बंदे मेरे हैं। ये बस्ती 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 बस्ती। तो मुझे इनसे सुन जिब्रील जाओ मेरे महबूब से बता दो कि अल्लाह को भी 3 चीजें पसंद है, अल्लाह की राह में ताकत का खर्च करना, माल से और जान से। और दूसरा भी सुन लो, गुनाहों पर नदामत के वक्त रोना। गुनाह करके कोई रो रहा है, अल्लाह फरमाए मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है और मुझे देखा भी नहीं और मुझसे खौफ आ रहा है, मैं इसके सारे गुनाह नेकियों में बदल दूंगा। ये रोने वाला गुनाह किए हैं, रो रहा है यार अल्लाह गुनाह कर दी, खुदा की कसम अल्लाह फरमा रहे मुझे बड़ा प्यारा लगा। मेहरबान जो हुआ, ऐसे मेहरबान से पैसा सदाओ दोस्ती लगानी चाहिए कि नहीं लगानी? और दोस्ती भी कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह ने फरमाया जिन चीजों का हुक्म दिया कर दो, जिन चीजों से रोके रुक जाओ। और क्या दोस्ती है? तीसरा भी बता दूं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह जल्ला शानु फरमा रहे हैं कि मुझे भी बंदों की 3 चीजें पसंद हैं, अल्लाह की राह में ताकत का खर्च करना, माल से और जान से, गुनाहों पर नदामत के वक्त आंसू बहाना, और तीसरा फाका पर सब्र करना, अगर कोई मुशक्कत आ जाए सब्र कर। तो ये 3 चीजें भाई कैसे पैदा होंगी? इसके लिए बुनियादी तौर पे ये 3 चीजें क्यों हैं? और कोई कहेगा जी हाजी अब तबलीग वालों को क्या पसंद है? उनका इनको भी यही पसंद है, 3 चिल्ले सर साल 3 चिल्ले। तैयार हो भाई इंशाल्लाह? कौन कौन इरादा करता है? लेकिन आपके लिए बुजुर्गों ने जरा सहूलत दी है, हमें कहते हैं भाई इनको छुट्टियों के जमाने में और जरा रियायत करते हैं उनका जी पढ़ाई के जमाने इनको छेड़ो नहीं, पढ़ाई के जमाने में इनको छेड़ो नहीं और छुट्टियों के जमाने में इनको छोड़ो नहीं। जितनी छुट्टियां हैं निकालो अल्लाह की राह में, तो सारी छुट्टियां लगाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था ये अमाल की जिंदगी है और फिर अल्लाह ने इन अमाल का बदला क्या दिया। अगर यकीन करो 2-3 चीजें आपको सुना दूं, अगर यकीन आ जाए ना खुदा की कसम कोई दुनिया में जीना। मैंने खुद एक जगह कुरान पढ़ा कि फिर अल्लाह और क्या, अल्लाह ने एक जगह फरमाया किसी आंख ने देखा नहीं। इनका बदला क्या है?
किसी आंख ने देखा नहीं, किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी के दिलों पे गुमान भी नहीं गुजरा जो मेरे बंदो तेरी आंखों की ठंडक का सामान तैयार कर रहा है। ये कौन कह रहा है? फिर सुनो, अल्लाह की बात सुनो। किसी आंख ने देखा, किसी कान ने सुना नहीं, किसी के दिलों पे गुमान भी नहीं गुजरा जो मेरे बंदो तेरी आंखों की ठंडक का सामान तैयार कर रहा है। आगे भी तो सुनो। फिर अल्लाह ने जो कुरान को एक शौक दिलाया ना, लंबे लंबे साए होंगे, लंबे लंबे साए होंगे, झुके झुके मेवे होंगे। 4 नहरें कुरान ने इकट्ठी बयान की हैं। ये तुम्हारी सिंध की नहरें नहीं, फिरदौस कुरान सुना रहा हूं। लंबे लंबे साए होंगे, झुके झुके मेवे होंगे, दूध की नहरें, शहद की नहरें, पाक शराब, मीठे पानी। ये 4 नहरें कुरान ने इकट्ठी बयान। फिर चश्मे खुदा ने, कुरान ने चश्मे बताए, तस्नीम, जंजबील, सलसबील, रहीक, महीन, काफूर। लिखा है कि एक चश्मे का एक कतरा तस्नीम का दुनिया में आ जाए, दुनिया खुशबू से भर जाए, चमक उठे। लंबे लंबे साए होंगे, झुके झुके मेवे होंगे, दूध की नहरें, शहद की नहरें, पाक शराब, मीठे पानी, तस्नीम, जंजबील, सलसबील, रहीक, महीन, कपूर, बिछे हुए कालीन, उड़ते हुए पंछी, बिछे हुए तख्त, सलामा सलामा की सदाएं, छलकते हुए जाम, सोने चांदी के महलात, गोरी गोरी, गोरी गोरी, मोटी मोटी आंखों वाली। सारे जानते हैं, ये सारा कुरान सुना रहा हूं मैं। कुरान सुना। मेरे बंदे, इस उम्मत को तो अल्लाह ने खास मामला किया। पता ही खास मामला पता क्या किया? पहली उम्र नबियों की उम्रें लंबी, 1000 साल, 500। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम तेरी उम्मत की उम्र सबसे थोड़ी, और इनको दिया काम सबसे बड़ा। उम्र थोड़ी, काम बड़ा। 3 खुशखबरियां सुनाऊं। एक तो फरमाया कि मेरी उम्मत की उम्र 60-70 साल के दरमियान, जल्दी जाओ। अगर 900 साल उम्र होती तो रगड़ रगड़ के मर जाती। मेरे हदीस का मफहूम है मेरी उम्मत की उम्र 60-70 साल के दरमियान। खुद अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम 63 साल, सदीक अकबर 63 साल, सैयदना उमर 63 साल, सैयदना बिलाल 63 साल, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह 63 साल। ये उम्रियां कोई? आगे तो सुनो। दुनिया में क्याम थोड़ा, मेरे महबूब तेरी उम्मत का कब्र में भी क्याम थोड़ा। ट्रांजिट। सही से बताओ, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत कब से दफन है? मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत कब से दफन है? सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत कब से दफन है? मेरे महबूब की उम्मत दफन होते ही और क़यामत हमारे सरों पे खड़ी है। क़यामत हमारे सरों पे खड़ी है। और मैंने एक जगह पढ़ा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे महबूब की उम्मती जब कब्रों से उठेंगे और मिट्टी झाड़ते हुए उठेंगे कि हमारी ख्वाबगाहों से किसने जगा दिया। आगे चलो। दुनिया में वक्त थोड़ा, कब्र में क्याम थोड़ा। आगे सुनो, मेरे महबूब फरमा रहे हैं कि सारे नबियों पर जन्नत हराम है जब तक कि मैं ना दाखिल हो जाऊं। सारी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक कि मेरी उम्मत दाखिल ना हो। पूछो, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत खड़ी है, मूसा अलैहिस्सलाम की खड़ी उम्मत है, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत खड़ी है, मदीने वाले की उम्मत बाईपास जा रही है। पूछो, इबादत की वजह से नहीं, दर्द मुस्तफा की वजह से जाएगी, जो नबूवत वाला काम लेके फिरे। थोड़ी उम्र में बड़ा काम कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी? जाओ पहली सदी वालों को उठा के देखो, काम कर गए कि नहीं कर गए। इसलिए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को 2 काम दिए। पहले नबियों को 1 काम दिया। पहले नबियों को 1 काम। सारे अंबिया अलैहिस्सलाम, कोई कौम का नबी, कोई कबीले का नबी, कोई बस्ती का नबी, कोई जमाने का नबी, और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम पूरे दुनिया के इंसान और क़यामत आने वाले इंसानों के नबी। कभी सोचा भी है तबलीग का काम क्यों इतनी बड़ी इज्जत दे गया? ये दावत का काम इस उम्मत के क्यों नसीब जगा गया? पहले अंबिया अलैहिस्सलाम सुनो, पहले अंबिया अलैहिस्सलाम आके कहते थे, या कौम इब्दुल्लाह, ऐ मेरी कौम, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, उसकी इबादत करो। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने आवाज ही अगली दे दी, या अय्युहन्नास, ऐ सारे दुनिया के इंसानों। ये वजह थी इस उम्मत की। पहले अंबिया अलैहिस्सलाम को 1 काम दिया, इनको अताअत सिखाओ, इनको बंदगी सिखाओ, इनको मेरी मार्फत सिखाओ, इनको जन्नत के शौक दो, इनको जहन्नम के खौफ दो, इनको मेरी बंदगी पे लाओ, इनको आखिरत का फिक्र एहसास कर दा के चले जाओ। कमी आएगी मैं और नबी भेजूंगा।
نبی پہ نبی، ایک ہی زمانے میں بے شمار نبی. یہاں ابراہیم علیہ السلام ہے، اگلی بستی میں لوط علیہ السلام ہے، یہاں موسیٰ علیہ السلام ہے، اگلی بستی میں شعیب علیہ السلام ہے، یہ یحییٰ علیہ السلام ہے، اگلی بستی میں عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور یہاں فیصلہ ہو رہا ہے کہ میرے محبوب پوری دنیا میں قیامت تک کوئی نبی نہیں بھیجوں گا. کبھی سوچا ہے جو 1,24,000 نبی بنا سکتا تھا اور نبی نہیں بنا سکتا تھا؟ سنا خدا کی قسم، کیا امت کے نصیب جاگے. 23 سال کے اندر 40 سال کی زندگی میں نبوت دی اور 63 سال کی زندگی میں واپس بلایا. حجاز مقدس سے دیر ہی نہیں نکالا. آپ پریشان بھی تھے، یا اللہ پوری دنیا کے انسان قیامت تک آنے والے میری امت میں سے ہیں، یا اللہ باقیوں کا. تو پھر اللہ نے خوشخبری سنائی، ایک ایسی آیت نازل کی جس پہ صحابہ خوشیاں منا رہے تھے اور یہودی اکٹھے ہو گئے. یہودی سارے علماء اکٹھے، سر پکڑ لیا انہوں نے. سنو ذرا، بھولے بیٹھے ہیں. جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا، کوئی قسم، اللہ نے خود ہی امت پیدا کی. یہ جتنی بیٹھی میں آپ کو اللہ بات کہہ رہا ہے، اللہ آپ سے فرما رہا ہے. پتہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ نے خود ہی امت پیدا کی، خود ہی تعریفیں کر دی. تم بہترین امت ہو، تم افضل ہو، تم اعلیٰ ہو. تم جیسی امت میں نے پیدا ہی نہیں کی. محبوب علیہ السلام کو بھی احسان جتایا، نہیں دی میں نے کسی نبی کو امت جو میرے محبوب تجھے دے رہا ہوں. یہ بیٹھی ہوئی ہے. اب سنو، یہودی کے پریشان ہوئے، سر پکڑا ہوا، اجتماع کیا انہوں نے. وہ کہنے لگے کہ اس آیت کو قرآن سے نکلوایا جائے. تمہارا باپ بھی نہیں نکلوا سکتا. جس اللہ نے نازل کیا نا، اس نے اگلا بھی اعلان کر دیا، قرآن نازل بھی کر رہا ہوں اور حفاظت آسمان والا کرے گا. اب سنا کیوں پریشان تھے؟ آج ہم سوئے ہوئے ہیں. جب اللہ نے فرمایا نا کنتم خیر امہ، یہاں تک ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا. اگلا لفظ ان کی موت بن رہا تھا. آگے پتہ کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. جب اللہ نے فرمایا نا میرے محبوب جہاں انسانیت ہوگی تیری امت تیرا پیغام پہنچائے گی. بس یہودی رنگ اڑ گئے، نیند اڑ گئی. پتہ کیوں؟ وہ کہنے لگے یہ امت قرآن پہ عمل کرے گی. اب یہ امت گھروں میں نہیں بیٹھے گی، یہ گاؤں گاؤں، یہ بستی بستی، یہ شہر در شہر، یہ ملک در ملک، یہ بر اعظموں میں، یہ سمندروں کے جزیروں میں، یہ پہاڑوں میں، یہ برفوں کی وادیوں میں بھی جائے گی. قرآن ان سے کہہ رہا ہے اخرجت للناس، جہاں انسانیت ہوگی میرے محبوب تیری امت تیرا پیغام پہنچائے گی. تو ایک قسم یہ ایسی حسین آیت، اور یہ گھر بیٹھے نہیں سمجھ آئے گی. ہماری جماعت کی ترکی میں، استنبول میں گئے ہم. میں نے کہا جی قرآن پڑھنا تو بیر سمجھ کے تمہیں گھر بیٹھے تمہیں قرآن سمجھ آئے گا. تو استنبول میں گئے اور اس قبرستان میں پہنچے جہاں سیدنا ایوب سیدنا دفن ہے. یقین کو ان کے روزے پہ کوئی نور برس رہا تھا. ہمارے ایک ساتھی کہنے کا قربانی تو ان کی ہے، مدینہ جیسا شہر بھی چھوڑ دیا، بیت اللہ جیسا مقام بھی چھوڑ دیا، اور محبوب جیسا مہمان کون چھوڑے. یہ آیت نہیں بیٹھنے دیا ان کو. ان کی بنی ہوئی قبر تو استنبول میں گواہی دے رہی تھی کہ ہم نے اس محبوب کی امت کی خاطر مدینہ بھی چھوڑا ہے، بیت اللہ بھی چھوڑا ہے. آگے خوشخبری سنو. اور ترکی والے کہنے لگے کہ جی ہمارے یہاں 7 کروڑ مسلمان ہیں اور سب کا ثواب سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو جا رہا ہے. ایک امتی کا ایک سفر. سیدنا خباب مدینے سے نکلے ہیں، ان کی قبر عراق میں بنی. سلمان فارسی چلے ہیں، ان کی قبر بغداد میں بنی. انس بن مالک کی قبر بصرہ میں بنی. اور عجیب بتا دوں، ابو موسیٰ اشعری کی قبر یمن میں بنی. ابو لبابہ انصاری کی قبر ٹیونس میں بنی. بھئی کیوں بنی؟ اخرجت للناس، میرے محبوب جہاں انسانیت. چلے اکثر مدینہ ہی واپس نہیں آئے. ہم ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک جزیرے پہ اوپر ہمارا جہاز تھوڑی دیر رکا. بڑا خوبصورت جزیرہ سیپرس. ان کا پتہ یہاں کون آیا تھا؟ اور پھر میں نے کتاب پڑھی، اسی کتاب میں لکھا تھا کہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ، یہ میرے محبوب کی رضائی خالہ تھی. کبھی کبھی آپ ان کے گھر آرام کرتے تھے، کبھی کبھی بڑی خدمت کرتی. ایک دن آپ لیٹے ہوئے اور بیٹھے اور مسکرائے. تو ام حرام نے پوچھا اللہ کے محبوب آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا جس کا مفہوم تھا، آج مجھے خواب میں دکھایا کہ میری امت کی جماعتیں بن بن کے سمندروں میں بھی جا رہی ہیں. اللہ بھی تسلی دے رہے، محبوب کیوں گھبرا رہا ہے؟ ایسی امت دی ہے تیرا پیغام تو سمندروں میں بھی نکلے گا. اور آپ مسکرا رہے. میری امت. اور عورت بھی عجیب تھی. ان کا اللہ کے محبوب علیہ السلام میرے لیے دعا فرمائے میں بھی انہی میں سے شامل ہو جاؤں. تو میں تو بھی انہی میں سے ہے. گئی اپنے خاوند کو لے کے
तुर्की से आगे जजीरा ये साइप्रस है, और वहां ये काफिला पहुंचा, पूरा जजीरा इस्लाम में दाखिल हुआ। आगे तो सुनो, उम्मे हराम रजी अल्लाह वापस मदीने नहीं आई, वहीं इंतकाल हुआ, वहीं दफन हुई। उन मुल्क वालों ने नाम ही बदल दिया, कुबरस कर दिया, एक नेक सारे औरत की कब्र वाला मुल्क। ये कुरान की आयत थी जो यहूदियों को नींद उड़ा रही थी। आज भी अल्लाह का शुक्र है, मैं अभी पिछले हफ्ते में रायगढ़ में आया, उन्होंने बड़ी खुशखबरी, उन्होंने कहा जी दुनिया में 250 मुल्क हैं और हमारी 350 जमातें पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। कोई जर्मनी में, कोई पुर्तगाल में, कोई नॉर्वे में, कोई स्वीडन में, है ऐसी उम्मत। और खास करके मैंने देखा, अल्लाह का शुक्र है, हमारे यहाँ नौजवान अब जो 4-4 महीने लगा के नौजवान जा रहे हैं ना, अल्लाह जानते, वो तो कहते हैं हमें दूर भेजो, ब्राजील, अर्जेंटीना। पीछे एक इज्तिमा था, यकीन को ये आयत आप सुनाऊं, ये आयत क्या, एक इस दुनिया में एक मुल्क नाम सुना होगा, फिनलैंड, सुना कभी आपने? नहीं सुना, कहाँ है? नहीं। सरावकोट के पास है, पता ही नहीं। और फिनलैंड कहाँ है? वो दुनिया का आखिरी मुल्क, पहला इज्तिमा था, बड़ा खूबसूरत, और हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब पहली दफा गए। शुरू में जो जमात गई और ये कोई मस्जिद नहीं थी, कोई मरकज नहीं था, होटलों में ठहर के फिर आई। जब पिछले दफा हाजी साहब के साथ हम गए, मरकज बने हुए, मस्जिदें जमात, गश्तें हो रही, 5 माल, मुकामी मशवरा, मुकामी गश्त, बैरूनी गश्त, तालीम के हल्के, सिरोगा, औरतें बुरके में, नौजवान दाढ़ियां। आगे तो सुनो, तो फिर जब हम वहां गए फिनलैंड के अंदर, तो हाजी साहब जो है ना, उस 10,000 का मजमा, उन्होंने एक स्टेडियम बनाया फिनलैंड, बड़ा खूबसूरत स्टेडियम, बड़ा खूबसूरत, करोड़ों यूरो खर्च किए होंगे। वो जब हमारे हाजी साहब पहुंचे तो उन्होंने जी पहला, अच्छा बिल्कुल नया स्टेडियम, अभी कोई गेम नहीं हुई थी, अभी बिल्कुल नया तैयार हुआ, तबलीग वालों ने 1 हफ्ते में किराए के लिए लिया, कोई गेम नहीं, पहली गेम ही तबलीग वालों, पहला बयान, तालीम के हल्के, बिस्तरे लगे हुए, रातों को जमाते, मुसाफे। तो मजमे ने कहा जी सबसे पहले तो हमें हाजी अब्दुल वहाब साहब की जियारत कराई है। आगे तो सुनो, तो वहां आयत सुनाऊं, ये आयत यहां नहीं तुम्हें बैठे समझ आएगी। तो वहां मैंने देखा लोग दूर दूर से आ रहे थे, तो बोर्ड लगे थे, लिटविया, लिथुआनिया, स्वीडन के लोग, डेनमार्क के लोग, जैसे आपके बोर्ड लगे हुए हैं। तो मैंने एक बोर्ड देखा बड़ा खूबसूरत, ये क्या है? आइसलैंड। ये आइसलैंड, और ये समुद्र में एक जजीरा है, 90% बर्फे ही बर्फे हैं, वहां से लोग आए हैं। और मैं इनके पास कौन पहुंचा? जमात वाले पहुंचे। और तुम्हें कुरान क्या कहे, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत, ये सहाबा के लिए नहीं, सारी उम्मत के लिए आयत है। पैसा से बताओ, आइसलैंड पहुंचे कि नहीं पहुंचे? 90% बर्फ है। कराची वाले तो आइसक्रीम समझेंगे ना, आइसलैंड है, बर्फों की वादियां। फिर मैं आगे मिलता रहा लोगों से, और 30-35 आदमी बड़े दूर से सामान लेके आ रहे थे, रखा। मैंने कहा ये कोई बड़ी दूर से आए, मैंने मुसाफा किया, आप कहाँ से आए? और जी बड़ी दूर से आए हैं, नॉर्वे से भी आगे। कहाँ से आए हो? जी यहाँ आजकल सूरज नहीं डूबता, 2 महीने घूमता रहता है, फिर डूबता है तो 2 महीने बाद 6 महीने का दिन बदलता रहता है, 2 महीने डूबता है तो नजर नहीं आता, और 2 महीने तलू होता है तो फिर डूबता ही कोई नहीं। जी वहां से आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैंने कहा आबादियां हैं, और जी बहुत आबादियां हो चुकी हैं। वक्त तुम्हारे पास कौन पहुंचा? जमात वाले पहुंचे। और मैं कहा नमाज कैसे पढ़ते हो जब सूरज ही ना डूबे? तो नमाज, उनका जी हमने उलमा से मदीने से फतवे मंगाए हैं, उनका जी 24 घंटे में 5 नमाजें पूरी कर लिया। सूरज खड़ा होता है और फजर इशा हम पढ़ के जा रहे होते। मुझे बड़ी खुशी हुई। और एक आदमी तो कहने लगा, और यार हमने अगला काम किया। वक्त क्या किया है? और ये मक्के का रेडियो सेट कर दिया है, बैतुल्लाह में जोर की अजान होती है, हम जोर पढ़ते हैं, असर पढ़ते हैं, मगर इशा पढ़ रहे होते हैं और सूरज खड़ा होता है। तो मुझे उससे एक बात याद आई, हमारे मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, मौलवी इलियास रहमतुल्लाह के साथी हाजी अब्दुल वहाब साहब के इकट्ठे साथ इन्होंने तबलीग का काम शुरू किया। अब सुनो उनकी बात। उन्होंने फरमाया जब ये पाकिस्तान की साल की पैदल जमातें चली ना, लंदन से बैतुल्ला, मराकश से, नाइजीरिया से, साउथ अफ्रीका से, घाना से, अल्लाह ने सुन्नत को बड़ी इस्तेदाद दिया है। अगर इस्तेदाद ना होती तो अल्लाह खत्म नबूवत ना करता। मेरे एक एक उम्मती को चुना खुदा की कसम। कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कुरान ने ऐलान किया मेरे महबूब मैंने एक एक उम्मती तुझे चुन के दिया है, बेहतरीन दिया है, अफजल दिया है, आला दिया है। तू तो 23 साल में मेरे महबूब वापस आएगा, बाकी काम तेरी उम्मत पूरा करेगी इंशाल्लाह। करना है, हमने करना है इंशाल्लाह। कह दो करोगे इंशाल्लाह, और भेज दे वहां जहां सूरज नहीं डूबता इंशाल्लाह। लेकिन
4 مہینے بھی تو لگانے ہوں گے. پھر بزرگ کہتے ہیں شادیاں بھی کرنی ہیں تاکہ تم وہ تم اللہ کے راستے میں جا کے رو، وہ بھی روے تمہیں یاد کر کے. دونوں پہ کہا اچھا سنو تو یقین کرو. اور میں نے پوچھا کہا جی مکے کا اور جو 30-35 آئے نا بڑی دور سے، اور یہ ہم بڑی دور سے آئے ہیں. تو مجھے مفتی صاحب کی بات یاد آئی جب یہ پیدل جماعتیں چلی نا ساری دنیا پیدل بستی سے بستی آوازیں دیتی ہوئی دستک دیتی ہوئی، لوگوں کو کامیابی اللہ سے ملے گی، حضور کی راہ سے ملے گی. یہ کائنات کے سب سے حسین بول ہیں، روز بولا کرو. بولو گے انشاءاللہ کامیابی اللہ سے ملے گی، حضور کے طریقوں سے ملے گی. آگے تو سنو. تو پھر مفتی صاحب فرمائیں گے کہ جب پیدل جماعتیں چلی تو مجھے میرے محبوب کی خبر یاد آئی. میں نے خود سنا. کیا یاد آیا؟ فرمایا کہ اب یہ مجھے نظر آ رہا ہے. کیا نظر آ رہا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام ایک سفر سے واپس آئے، گھر داخل ہوئے، کپڑے بسیدہ تھے، رنگ بدلا ہوا تھا، گرد و غبار میں اٹے ہوئے تھے، تھکے ہوئے داخل ہوئے. اس سنت کی خاطر آپ نے بڑی مشقتیں اٹھائیں خدا کی. اس سنت کی خاطر رنگ بدلا ہوا، مٹی میں اٹے ہوئے، کپڑے گرد و غبار سے وہ سیدھا. تو آپ کی ایک بیٹی نے دیکھا، روئی اور لکھا دوڑی، پہلے ماتھا چوما. میرے باپ کا چہرہ مرجھا گیا. پھر پیالہ پانی کا بھرا اور کپڑا ڈبو کے چہرہ بھی صاف کیا اور زلفیں بھی صاف کی. اس پہ سننا خدا کی قسم 14 صدیاں پہلے میرے محبوب نے خبر دی، اللہ آپ سے پوری کرائے گا انشاءاللہ. کہہ دو کیا خبر دی؟ فرمایا جس کا مفہوم تھا بیٹی تو رو نہیں، بیٹی تو رو نہیں، بیٹی تو غم نہ کر، بیٹی نو تو غم نہ کر. ایک دن ایسا آئے گا بیٹی، ایک دن ایسا آئے گا تیرے باپ کا لایا ہوا کلمہ ہر کچے پکے کوٹھے میں داخل ہو کے رہے گا. بیٹی جہاں تک رات جائے گی، جہاں تک دن جائے گا، ہر اون کے خیمے میں، ہر بال کے خیمے میں تیرے باپ کے کلمے کو اللہ پہنچا کے چھوڑے گا. یہ بات پوری ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ اور نیت کرو ہم ذریعہ بنیں گے. کون کون ذریعہ بنے گا؟ صرف ہاتھ ہی نہیں دکھانے ہیں، قدموں پہ بھی اٹھنا ہے. اٹھو گے قدموں میں بھی. اور آسان طریقہ یہ ہے آپ کے لیے. تو میں کہتا ہوں بزرگ بڑی رعایت کرتے ہیں، ان کا ان کو پڑھنے بھی دو، لیکن پڑھائی کے زمانے میں اعمال کرتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، مقامی گشت میں جڑتے رہیں، بیرونی گشت میں جڑتے رہیں، مشورہ ضرور کریں، امت کے لیے دعائیں ضرور مانگیں، کسی کو بے نمازی نہ رہنے دیں، روزانہ تلاوت کا مقرر کریں. تب شب جمعہ میں اہتمام سے آتے رہیں، ہر مہینے سے روزہ لگاتے رہیں، نئے نئے نوجوانوں کو لے کے نکلیں. اللہ جانا میں تو لندن کے مرکز میں، لندن کا مرکز جو نیا بنا 17 ایکڑ پہ، 17 ایکڑ. تمہیں سے ایکڑ کا پتہ بھی ہے کوئی نہ؟ تو ان تک زیادہ پتہ ہونا ہے. مدنی مسجد سے دگنا سمیٹ. مدنی مسجد کتنی 8 ایکڑ کی ہوگی؟ مدنی مسجد 5. مدنی مسجد سے 4 گنا بڑا لندن شہر میں. اور میں دیکھا مجھے بڑی خوشی ہوئی، نوجوان اور بڑی یونیورسٹیوں کے کالجوں کے نئے نئے نوجوانوں کو شب جمعہ میں لے کے آ رہے ہیں. ایک نے ادھر ہاتھ رکھا ہوا، ایک ادھر ہاتھ رکھا ہوا، نئے نئے. اور پھر وہی جناب ایک وقت ہے انہیں کو ہم نے دیکھا داڑیاں پگڑیاں، ایک ایک سنت سیکھی انہوں نے، محمدی بنے علیہ السلام. ہم ملیشیا کے اندر گئے اور انہوں نے، میں نے کہا ملیشیا میں تبلیغ کا کام کیسے کرا؟ اور یہ ہمارے نوجوان جو پی ایچ ڈی کرنے انگلینڈ کے تھا، میں نے کہا انہوں نے کیا کیا؟ اور جی وہاں پی ایچ ڈی کرتے کرتے لندن والوں نے تبلیغ میں لگایا، سروزے لگائے، چلے لگائے، 4 مہینے لگائے. اور جب واپس آئے ایئرپورٹ پہ جو ایک جماعت پہنچی تو رشتہ دار لینے انہوں نے پہچانا ہی کوئی نہیں. گیا کچھ اور تھے، آئے کچھ اور تھے. اسے تبلیغ والوں کو تبدیلی جماعت بھی کہتے ہیں. لے کچھ جاتے ہیں، دے کچھ دیتے ہیں. وہ جو وہ رشتے دار ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے، ہمارے نوجوان نکلے ہی نہیں. ان کو کیا خبر، داڑیاں پگڑیاں، لمبے کرتے، چھوٹی شلواریں. کوئی کہہ رہا تھا تبلیغ والے جب لگتے ہیں نا، شلوار بڑے چھوٹے بھائی کی، کرتا بڑے بھائی کا. میں کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے. اور رشتے داروں نے پہچانا ہی نہیں. وہ ایک دم آئے تو سیدھا ملنا شروع ہو گیا، داڑیاں پگڑیاں. وہ بیچارے ہنس کے کہنے گے لندن سے آئے ہو کہ مدینے سے آئے ہو؟ ارے بھائی کہاں سے آئے ہو؟ اور جی لندن سے آئے ہیں. مدینے والے کا کام کرتے تھے، روزانہ دعوت دیتے تھے، مشورے کرتے تھے، مقامی گشت کرتے تھے، بیرونی گشت کرتے تھے، سروزے میں نکلتے تھے، شب جمعہ میں جاتے تھے. میرے محبوب کے کام میں اتنی بڑی طاقت ہے، زندگیوں کو پلٹ کے رکھ دیتے. تو اس لیے بھئی یہ دعوت جو ہے نا، اللہ جانتا ہے، اللہ نے خود بھی تو قرآن میں فرمایا کہ میں نے ایمان والوں کا مال اور جان جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اللہ تمہیں کیا خبر اللہ نے کیا شوق دلایا ہے. ایک دن ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے کہا بھائی ہر جنتی کو اللہ 33 سال میں جنت میں داخل کر. کتنی عمر ہوگی بھائی ہر جنت؟ 33 سال. آگے بتا دوں
50 करोड़ साल भी गुजर जाएंगे, 33 साल का रहेगा, अल्लाह वक्त का सोच खींच देगा। 50 करोड़ साल के बाद 33, 50 अरब साल के बाद 33, 50 खरब साल के बाद, 50 खरब सदियों के बाद। सहाबा समझदार थे, लगा गए सारा कुछ, कर गए मजे कर गए कि नहीं कर गए? दुनिया की जिंदगी को उन्होंने समझा कि पूरी इंसानियत करो। उनके जज्बे क्या थे? हमने पूरी दुनिया के इंसानों का रुख बदलना है। और चीन की हमारे यहाँ एक जमात आई, बड़े खूबसूरत चीनी, और मेरा बड़ा दिल कर उनसे बात करूं, और लेकिन उनकी जुबान फिर तर्जुमा बेचारे ची चां चूं चींच। और मैंने तर्जुमान से पूछा ये क्या? वो कहते हैं बड़े खुश है और जी हमें पाकिस्तान में तबलीग का काम सीखने आए हैं। और मैंने कहा इनका तर्जुमा करो। मैंने कहा तुम्हारे चीन में कितने मुसलमान हैं? कहते हैं 27 करोड़। पक्की बात है, 27 करोड़। और मैंने कहा 27 करोड़ कैसे हो गए? तो कहेंगे जी मेरे महबूब के जमाने में सहाबा आए थे, अभी वकास रजी अल्लाह अन्हु और वहां बिन अभी कब्शा रजी अल्लाह अन्हु, और चीन में आए हैं, वापस नहीं गए, वही सोए हुए हैं। उन सहाबा की बरकत से करोड़ों मुसलमान। उम्मत थी कोई, उम्मत थी कोई, मदीने ही वापस नहीं आई। अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के 10 बेटे थे, किसी बेटे की कब्र मदीने में नहीं बनी। 2 बेटों की कब्र शिमाली अफ्रीका में बनी, फजल इब्न अब्बास की कब्र उर्दन के पहाड़ों में बनी, कुसम इब्न अब्बास की कब्र समरकंद बुखारा में बनी। तुम्हें क्या सुनाऊं, उनके एक बेटे की कब्र उर्दन पैफ के पहाड़ों में बनी। बड़े बड़े साहबा पता ही कहां दफन है, और खुतबे ने उनको बेचैन कर दिया। आज हम भी सुनते हैं, वो भी सुनते थे। आखिरी खुतबे ने बेचैन कर दिया। जब आपने आखिरी खुतबा दिया ना कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं, तुम आखिरी उम्मत हो, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, फिर उम्मत से मुतालबा किया। अपनों से ही कोई मांगता है? क्या मुतालबा किया कि मेरे पैगाम को गैबीन तक पहुंचा दो। देखो हम बेचैन हो गए साहबा। फिर अगली खबर दी, इस पे साहबा रोए, फरमाया कि शायद अगले साल हम इकट्ठे ना हो सकें। आखिरी मुलाकात, मक्के से भी निकले, मदीने से भी निकले, काफिले बन बन के निकले। मैं एक दफा जन्नतुल बकी में दाखिल हो रहा था, एक अरब शेख खड़ा था, पता नहीं क्या ख्याल है, हमें देख के कहने लगा अरे इस बकी में तो बहुत थोड़े साहब हैं, बहुत थोड़े सवाब हैं, वो मदीने में ठहरे कहाँ हैं, वो तो इस गुंबद खिला को छोड़ के चले गए, वो तो मेरे महबूब की उम्मत को पैगाम देने निकले हैं, वापस ही नहीं आए, वापस ही नहीं आए। आज तबलीग का काम पूछते हैं जी, चिल्ले का काम, 3 चिल्ले का काम, और 4 महीने तो इसलिए कि तेरा मिजाज लग जाए और तुझे सारी जिंदगी करना आ जाए, इसलिए 4 महीने में साफ खुली हुई बात कह रहा हूं। सारी जिंदगी है हमारी, दोगे सारी जिंदगी लैलम व नहारा। अल्लाह ने कुरान में गवाही दी, मेरे नूह अलैहिस्सलाम ने ना दिन देखा ना रात देखी। इस काम की ये बुनियाद है। आगे सुनो, एक अजीब बात सुनाऊं। खालिद बिन वलीद की कब्र शाम में। आप इस सारे साथियों से गुजारिश है, थोड़ा थोड़ा करीब आ सकते हो, थोड़ा सा आ जाए भैया जी, जुड़ के बैठे, अल्लाह पाक जज़ा खैर दे, ताकि पीछे वाला मजमा जो है वो भी अंदर आराम से बैठ जाए। आ जाए, करीब आ जाए। तशरीफ रखते हैं भाई, तशरीफ रखते हैं, अल्लाह पाक जज़ा खैर दे। खामोशी के साथ, खामोशी के साथ बैठ जाए भाई, बैठ जाए, तशरीफ रखते जाए। जल्दी जल्दी बैठ जाए भाई, जहां जगह है वहीं बैठ जाए। अब आगे ना है, जहां जगह है वहीं बैठ जाए। तशरीफ रखे भाई, तशरीफ बैठ जाए, अल्लाह पाक जज़ा खैर दे, बैठ जाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद।